بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل پاکستانی ڈراموں میں غیر اخلاقی حرکات اور نامناسب لباس ڈراموں کا خاصا حصہ بن چکے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی ڈرامے اس قابل بچے ہیں کہ ان کو کوئی شخص اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکے؟ ناظرین، ڈراموں کے ذریعے روشن خیالی اور بد اخلاقی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ڈراموں میں ماں بیٹی کی آپس میں نفرتیں، بیوی کا شوہر سے بدتمیزی کا انداز اور شوہر کا بیوی کو مارنے کی کیفیت، ساس بہو کے جھگڑے اور دشنام ترازی، ماں باپ کی بے توقیری، قریبی رشتہ داروں سے غیر مناسب رویہ، باپ بیٹے کی لڑائی اور اس طرح کے دیگر بد اخلاقیات خصوصی طور پر دکھائی جا رہی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ سب دکھانے کا جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ڈراموں میں کوئی نئی چیز نہیں بلکہ معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ ناظرین، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کتنے ہی گھر صرف ان ڈراموں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں جن میں میاں بیوی اور ساس بہو کے جھگڑے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر واقعتاً چند گھروں میں لڑائی جھگڑے کے واقعات ہو بھی رہے ہوں تو ان کو ڈرامائی انداز میں پیش کر کے پوری قوم کو دکھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر چند گھروں میں ایسے مسائل ہوں تو ان کو ڈرامائی انداز میں ان مسائل کا حل پیش کیا جاتا تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا سکیں اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ پر ناظرین، آج کل ڈراموں میں کچھ یہ دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، جلن ڈرامے میں بہن اپنے بہنوئی پر فدا ہوتی ہے اور عشقیہ ڈرامے میں بہنوئی سالی پر فدا ہو جاتا ہے۔ دیوانگی میں باس اپنے ملازم کی بیوی پر فدا، پیار کے صدقے میں سسر اپنی بہو پر فدا، دلربا ڈرامے میں لڑکی کا ایک ساتھ 4 افراد کے ساتھ عشق۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہ اسلامی ثقافت ہے؟ ناظرین، بہنوئی بھی بھائی کی طرح ہوتا ہے اور سالی بھی بہن کی طرح ہوتی ہے۔ اسلام میں ملازم کی بیوی بھی بیٹی کی طرح ہی ہوتی ہے اور بہو بھی بیٹی کی طرح ہی ہوتی ہے، اور اسلام میں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ کس طرح کا کلچر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے؟ ناظرین، بدقسمتی سے ڈراموں میں خوشگوار ماحول میں صرف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے۔ ان کی منظر کشی، بات چیت کا ڈھنگ، پارکوں میں گھومنا، چھپ چھپ کر ملنا وغیرہ، یہ سب کچھ بڑے خوشگوار انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ جب ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہی لڑائی جھگڑے کے مناظر سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ڈراموں کے ذریعے شادی کے بجائے فرینڈ شپ کلچر عام کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے اور اسی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ ناظرین، میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی طاقت ایک مسلح حقیقت ہے۔ سوسائٹی میں سنوار یا بگاڑ پیدا کرنے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ میڈیا اگر درست جہت کام کرے تو مثبت معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اس کا منفی رجحان نسلوں کو پستی کی جانب بہا کر لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستانی ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے ڈرامے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہماری دینی، ملی اور اخلاقی قدریں کھو رہے ہیں بلکہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً پاکیزہ معاشرہ اچھے ابلاغ سے ہی فروغ پاتا ہے، مگر یہاں کسی خاص ایجنڈا پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی پیغام کو بیک وقت کئی ڈراموں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش جاری ہوتی ہے۔ صرف ڈراموں کے نام اور کردار بدلتے ہیں لیکن موضوع اور اس میں موجود پیغام وہی مخصوص ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا کبھی کسی نے غور کیا کہ کچھ مخصوص اور حساس موضوعات پر ہی کیوں ڈرامے بنائے جا رہے ہیں؟ ان موضوعات پر ڈراموں کو کیوں نہیں بنایا جاتا جو ہمارے معاشرتی، خاندانی، ملی اور اخلاقی مسائل کی نشاندہی کریں اور ان کا حل پیش کریں؟ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک ڈرامے کو بہت بڑی شہرت دی جا رہی تھی۔ اس کی کلپس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے تشہیر کیا جا رہا تھا۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر ایک نامحرم کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی ہے اور ان کا بچہ ماں باپ کے درمیان ہوئی طلاق سے لا تعلق اپنی استادنی سے اپنے باپ کے تعلقات استوار کروا رہا ہے۔ محبت کے نام پر بے حیائی، بے وفائی، طلاق، ناجائز تعلقات ڈرامے کا مرکزی خیال نظر آتے ہیں۔
ناظرین، اس عمل سے قوم کی بیٹیوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ گھر کا ٹوٹنا کوئی بات نہیں، خاوند سے جھگڑا کر کے طلاق لینا کوئی بات نہیں، اپنی مرضی سے دوسرے مرد کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی عیب نہیں۔ گویا بیک وقت اسلام، اخلاق اور مشرقی روایات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں بننے والا وہ پہلا رشتہ ہے جو معاشرتی اور خاندان کی بنیاد ہوتا ہے۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندانی نظام اور آنے والی نسلوں کا اخلاقی اور معاشرتی تحفظ ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مستحکم اور قائم رکھنے کی تلقین کی ہے، جبکہ ہمارا میڈیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی عورت کو گھر توڑتا ہوا دکھاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس میں عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں محبت، الفت، قربانی اور وفا شامل ہے۔ عورت امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو، اپنے گھریلو زندگی میں خوش ہو یا نہ ہو، وہ اپنے بچوں اور گھر کو بچانے کے لیے ہزاروں قربانیاں دیتی ہے، لیکن بچوں کی جدائی اور گھر توڑنا گوارا نہیں کرتی۔ ناظرین، ان ڈراموں کا سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ بچوں پر ہوتا ہے، اور بچے ان کرداروں کو جو ان ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور ان ڈراموں کے ڈائلاگز کو اور ان کے کرداروں کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کرداروں کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ضروری ہے کہ ان کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھائیں، پیمرا اور دوسرے اداروں کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور یہ کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ان کی تلقین کریں کہ ایسے ڈراموں کی شکایت کیجیے، یہ ہمارے مذہب، دین، تہذیب اور معاشرتی اقتداروں اور روایات کے خلاف ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ ملے۔